أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کی ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سب سے آخری صورت ہے سورۃ الناس۔ اس سے پچھلی صورت ہے سورۃ الفلق۔ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اس لیے ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ عرض کیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الناس سے یہ پورے پارے کی تفسیر پہلے بیان کی جائے گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ البقرہ سے بالترتیب تفسیر شروع ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ عرض کی تھی کہ یہ آخری صورتیں، آخری پارہ اکثر ہم سب کو یاد ہوتا ہے، نمازوں کے اندر سنتے رہتے ہیں، تو اس کا مفہوم اور معنی سمجھنا آسان ہے، اور اس کی مشق بار بار ہوتی رہے گی، بار بار ہم سنتے اور پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ جب اس پارے میں قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھنے کی مشق ہو جائے گی تو پورا قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ سورۃ الناس پھر سورۃ الفلق، اس طرح بالترتیب اگلی صورتوں کی تفسیر ہوگی۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ پوری سورۃ الناس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے ان دونوں صورتوں کا شان نزول، یعنی یہ دونوں صورتیں بیک وقت نازل ہوئی ہیں، اور ان کے نازل ہونے کا جو واقعہ تھا، کسی بھی صورت یا آیت قرآنی کے نازل ہونے کے خاص واقعے کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ شان، اس کی کیفیت، کہ اس کے نازل ہونے کی کیفیت و حالت کیا تھی، کیا واقعہ پیش آیا، یہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے مفہوم اور معنی سمجھنا آسان ہو جائے۔ جب وہ خاص واقعہ پس منظر ہمارے سامنے ہوگا تو پھر ان آیات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس خاص واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی لہٰذا اس کا تعلق اسی واقعے سے ہے بس، اور مسلمانوں کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خاص واقعہ جس سے ہم قرآن کریم کو سمجھیں، اس کا حکم عام ہے، اس کا فائدہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ تو یہ دونوں صورتیں بیک وقت نازل ہوئیں۔ سورہ فلق کے اندر 5 آیتیں ہیں اور سورۃ الناس میں 6 آیتیں، تو یہ مجموعی طور پہ 11 آیتیں ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں کو احادیث میں معوذتین کہا گیا ہے۔ معوذتین کیا معنی؟ وہ 2 صورتیں جن کے ذریعے سے اللہ کی پناہ اور حفاظت حاصل کی جاتی۔ اس کی تلاوت سے، اس کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے انسان اللہ کی ہی پناہ و حفاظت میں آ جاتا ہے۔ شان نزول واقعہ کیا پیش آیا؟ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں، اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مستند موجود ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لائے تو یہود یہ منافقین کی صورت میں آپ کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، ظاہر کرتے تھے ہم مسلمان ہیں، دل میں کفر چھپاتے تھے، اور ہمیشہ اس کی کوشش میں رہتے تھے کسی طرح آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو ان دونوں صورتوں کا نام معوذتین ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ شان نزول عرض کر رہا ہوں ان دونوں صورتوں کا۔ تو یہود جو مسلمانوں سے ایک بغض اور عداوت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، دل میں کفر چھپا تھا، ان کو منافق کہتے ہیں۔
ان یہودیوں میں ایک یہودی تھا لبید ابن عاصم، وہ اور یہود کے اندر یہ جادو اور سحر اس کی عام عادت تھی، اور یہ ہر وہ دشمن کرتا ہے جو سامنے مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا، وہ چھپ کے وار کرتا ہے۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو اور سحر کی کوشش کی، اور اس کا طریقہ مختلف روایات میں جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو اطلاع دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں کہ آپ نے فرمایا، عائشہ میری طبیعت میں کچھ ایسا اثر محسوس ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں نے یہ کام کر لیا، حالانکہ کیا نہیں ہوتا، یا طبیعت پر بوجھ اور بیماری کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں۔ تو خواب میں اللہ پاک نے مجھے دکھایا کہ ایک فرشتہ میرے سرہانے آ کے بیٹھا ہے، میرے پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے پاؤں والے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے، کیوں ان کی طبیعت ایسی ہو رہی ہے؟ تو پاؤں والے نے کہا کہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید ابن عاصم نے کیا ہے۔ کس طرح سے کیا ہے؟ اس نے کسی طرح ان سے ان کی کنگھی حاصل کی، اور اس کے اوپر ایک تانت لے کر 11 گرہیں باندھی، اور اس پہ جادوئی منتر کلمات پڑھ کے فلاں جو کنواں ہے بئر زروان مدینہ منورہ کے اندر، سوکھا خالی کنواں، اس کنویں کے اندر اس کنگھی کو رکھ کے اوپر پتھر رکھ دیا۔ وہ جو شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ، اس کنویں بئر زروان پر اس کو نکالا، اور وہ اسی طرح 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 11 آیات میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور گرہ کھولتے جاتے تھے۔ قل اعوذ برب الفلق ایک گرہ کھولی، من شر ما خلق دوسری گرہ کھولی، ومن شر غاسق اذا وقب تیسری گرہ کھولی۔ اس طرح 11 گرہیں حضور نے کھولی، اور فرمایا کہ وہ سارے اثرات مجھ پر سے ختم ہو گئے۔ تو یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور اس خاص موقع پر پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بعد میں آپ نے اس کے نام کو ظاہر کیا۔ حضور فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول آپ اس کا نام تو بتا دیں صحابہ کو۔ حضور نے فرمایا میں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لینا نہیں چاہتا، اگر میں اس کا نام بتاؤں گا صحابہ اس سے مقابلہ کریں گے، انتقام لیں گے، میں انتقام لینا نہیں چاہتا۔ احادیث میں آتا ہے یہ یہودی بعد میں آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھتا تھا، آپ نے کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا، حالانکہ اس نے اتنی کوشش کی۔ بعض علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جادو عام انسان پہ کیا جاتا تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ اس کے معمولی اثرات آپ پر پڑے تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پیغمبر علیہ السلام پر بھی جادو کے اثرات پڑ سکتے ہیں؟ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے، اور اس کے اثرات انسان پر ایسے ہی پڑتے ہیں جیسے بشری تقاضوں کے اعتبار سے اور چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ مثلا گرمی ہو تو پیغمبر علیہ السلام کو بحیثیت بشر ہونے کی گرمی لگتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے۔ سردی ہو تو آپ پر سردی کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، آپ کو بخار بھی ہوتا تھا۔ تو یہ جسمانی اور طبعی اثرات ہیں، اس کا تعلق نبوت کے مقامات سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا جادو برحق ہے، جادو لوگ آدمی کرتے ہیں، شیاطین اس میں انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے من الجنۃ والناس کے اندر تفسیر میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ البتہ یہ ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو انسان جب چاہے کسی کو جادو کے اندر مبتلا کر دے اور جادو کے ذریعے کسی کو مار دے، ایسا نہیں۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جیسے ظاہری دشمن سامنے کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، بلکہ اکثر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں، ورنہ تو کوئی آدمی اپنے دشمن سے بچ نہیں سکتا تھا، کوئی آدمی کسی کے جادو سے لوگ دنیا میں مرتے چلے جاتے۔ تو اس کو سمجھ لیجئے، ذرا سی بات پہ یہ سمجھنا ہے کسی نے جادو کر دیا، بندش کر دی، بس اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ اگلی بات یہ کہ اگر شیطان اور اس کے حواری جادو کرنے والے جادوگر اور ساحر اگر یہ نقصان پہنچانے کی کچھ طاقت، ذرا سی طاقت رکھتے ہیں، تو بچانے والا ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے، جس نے ہمیں یہ اپنا کلام سکھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے، نظر بد ہو، جادو ہو، کوئی بھی قسم جادو کی، بد سے بدتر جادو ہو،
اس سے شدید جادو کیا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا۔ اور اسی طرح کوئی جسمانی روحانی مصیبت و پریشانی ہو، معوذتین، ان دو صورتوں کی تلاوت پورے یقین کے ساتھ کرنا، یہ انسان کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے ان دو صورتوں کو پڑھتے تھے، دونوں ہاتھوں پہ دم کرتے تھے، پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ ایسا معمول تھا، کبھی اس میں ناغہ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کی وہ بیماری جس میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، مرض الوفات، اس میں بھی یہ معمول تھا کہ آپ پڑھنے کی طاقت نہ رکھتے تو میں پڑھتی، میں ان دو صورتوں کو پڑھتی۔ اما عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا، حضور کے ہاتھوں پہ دم کرتی اور حضور کے ہاتھ پورے جسم پہ پھیر دیتی۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل، عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور دیگر محدثین نے نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، دیکھو صبح اور شام، اس روایت میں صبح شام کا ذکر آتا ہے، ان دونوں صورتوں کو اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو ملا کے 3 مرتبہ پڑھو، اللہ ہر قسم کے فتنے اور شر سے تمہاری حفاظت فرمائیں۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ اس صورت کا خاص واقعہ ہے نازل ہونے کا، اور یہ اس کی اہمیت و فضائل ہے۔ محدث مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ان صورتوں سے مستغنی رہ سکتا ہو، لہٰذا اس کو اپنے معمول میں رکھیے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، پورے جسم پہ دم کر لیں، شام کو مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں، سوتے وقت تو اس کو معمول بنا لیجئے، پھر دیکھیے اللہ پاک کیسے حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس کا شان نزول اور کچھ اس کے فضائل۔ اس کی حقیقت جب سمجھ میں آئے گی جب اس کے معنی اور مفہوم کو ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے ان 6 آیتوں میں جو الفاظ آئے ہیں، وہ الفاظ جو پہلے سورہ فاتحہ میں نہیں آئے، میں اس کا مفہوم عرض کروں گا پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، اس میں پہلا لفظ ہے قل۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں بار بار آئے گا، یہاں سمجھ لیجئے یہ قول سے ہے، قول کے معنی آتے ہیں بات، قل یہ امر کا صیغہ ہے، آپ کہہ دیجئے، کہو، بولو، قل قول کے معنی بات، اور قل امر کا صیغہ۔ ایک آدمی سے آپ کہہ رہے ہیں قل، بہت سو سے کہیں قولو، سب کہیں، ایک آدمی کہے قل، تو قل کا ترجمہ کیا ہوا بھائی؟ ایک آدمی سے کہا جائے آپ کہیں، آپ بولیے۔ یہاں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ پاک آپ فرمائیے، اگر آپ کو کوئی ایسی تکلیف مصیبت پیش آ جائے تو آپ کہیے، اور اپنی امت کو کہلوائیے۔ ہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا قل کے اندر امت کو بھی شامل کیا گیا۔ اے میرے حبیب آپ بھی کہیں اور آپ پوری امت کو سکھائیں، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہو تو کہو، ان کلمات کو کہو، اس کو بار بار پورے یقین کے ساتھ کہو۔ قل آپ کہیے کہ کہو۔ اعوذ ترجمہ آ چکا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر رب کا مفہوم رب العالمین میں آ چکا۔ ناس کہا جاتا ہے انسانوں کو، سارے انسان مراد ہیں، اور یہ لفظ ایسا ہے ہمارے یہاں اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں عامۃ الناس، عام لوگوں کے فائدے کے لیے۔ بھئی یہ کیوں یہ ہم نے پانی کی سبیل لگائی، کس کے لیے؟ عوام الناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے۔ تو ناس کا مفہوم کیا ہوا بھائی؟ لوگ، سارے انسان، تمام انسان اس میں آ گئے، کوئی ایک انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اس سے خارج نہیں ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے ملک عام اردو میں استعمال ہوتا ہے بادشاہ کے معنی میں، لفظ عربی زبان کا ہے، استعمال اردو میں ہوتا ہے ملک، کہتے ہیں ملک فہد۔ الحمدللہ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، پتہ ہے میں باب ملک فہد پہ کھڑا ہوا ہوں، وہ دروازہ جو ملک فہد بادشاہ کے نام سے، ملک عبدالعزیز ملک ان کا نام جو بادشاہ، ملک سعود، تو لہٰذا ملک کے معنی کیا ہے جی؟ بادشاہ، ملک کے معنی فرشتہ، یہ فرق سمجھ لیجئے، لام کے زبر سے ملک فرشتہ اور ملک بادشاہ، تو یہاں ملک کے معنی کیا ہیں؟ بادشاہ، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ، ناس کا لفظ ہو چکا۔ اس کے بعد لفظ الہ، یہ ہمارے کلمے کا بنیادی جزو ہے۔ الہ کے معنی معبود،
لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود عبادت کے لائق جس کی پرستش کی جائے، جس کو پوجا جائے، الہ جس کی طرف سب مائل ہوں، سب متوجہ ہوں، جس کے سب محتاج ہوں، اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ تو الہ کے معنی معبود۔ آگے لفظ شر آیا ہے، بالکل واضح ہے، اردو میں عام استعمال، شر تکلیف پریشانی، کس کا شر ہے بھائی؟ یہ لوگوں کا شر، اس فلاں آدمی کا شر ہے، بڑا شرری قسم کا آدمی، شر۔ لفظ ہے اس کے بعد وسواس، یہ لفظ دیکھتے جائیے تاکہ پورا ترجمہ جب ہو تو سمجھ میں آئے۔ وسواس بہت آسان ہے، وسوسے سے ہے، وسوسہ دل میں کسی خیال کا آنا۔ جب وسوسہ شیطانی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان دل میں بغیر کسی آواز کے کچھ ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ میری بات مانو۔ میں ذرا آسان لفظوں میں وسوسے کا ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں، وسوسے کا مفہوم عرض کرنا چاہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ شیطان انسانوں کے دل میں بغیر کسی آواز کے، آواز نہیں آتی، یہاں کوئی انسان دوسرے کو بہکاتا کہتا ہے یار ذرا دیکھو یہ کون جا رہا ہے، ذرا اس کو دیکھو، ذرا یہ لو، زبان سے اشارے سے۔ شیطان نہ نظر آئے گا، نہ اشارہ ہوگا، نہ آواز ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ دل میں خیال ڈالے گا، دل میں خیال۔ احادیث میں آتا ہے اس کی صورت اللہ نے منکشف فرمائی، ایک مچھر کی طرح سون، جس طرح مچھر کی سون ہوتی ہے باریک سی، وہ انسان کے دل پہ یوں لگائے بیٹھا ہوتا ہے، جیسے دیکھتا ہے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے یہ غافل ہے تو بس اس سون کے ذریعے انسان کے دل میں وسوسے بھرنا شروع کر دیتا ہے، بغیر کسی آواز کے اللہ کی نافرمانی اور اپنی اتباع و اطاعت کے خیالات دل میں ڈالتے ہیں، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسواس بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا، جس کا صبح شام دن رات کا کام ہی یہی ہے۔ یہ حدیث یہاں حضرت نے لکھی ہے نیچے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان اس پر مسلط، ہر انسان کی پیدائش کے بعد ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے جب یہ سنا تو کہا اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ سنیے غور سے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، کہا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میرے شیطان کو اللہ نے مغلوب کر دیا ہے، اللہ نے میری مدد فرمائی، مجھے وہ بہکا نہیں سکتا۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، تو لہٰذا پیدا تو ہوا، ساتھ تو لگا ہوا ہے، لیکن نقصان، یہ تو انبیاء کا مقام ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان، قرآن کریم کی بہت سی آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ تو وسواس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا۔ اس کے بعد خناس، یہ لفظ نیا آیا ہے، اس کو دیکھیے، خناس، خنس، اس کے معنی آتے ہیں پیچھے ہٹنے والا، چھپنے والا، پیچھے ہٹنے والا، بڑا مکار قسم کا دشمن، تاک میں رہتا ہے، چپکے سے کسی گھات کے اندر رہتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے حملہ کرتا ہے، ویسے تو پیچھے رہتا ہے، نظر نہیں آتا، کہتے ہیں بڑا خناس قسم کا آدمی، ہمارے اردو میں خناس بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں بڑا خناس ہے، کیا مطلب؟ ہر وقت تاک میں رہتا ہے، جہاں ہمیں دیکھتا ہے، جہاں اس کو کوئی کمزور راستہ ملتا ہے وہیں سے حملہ کرتا ہے فوراً۔ تو خناس کے معنی پیچھے ہٹنے والا، چھپنے والا، پیچھے ہٹنے والا، چھپنے والا، خناس۔ آگے ہے الذی کے معنی وہ جو کہ یہ جملہ ربط کے لیے استعمال ہوتا ہے کلمہ، کہتے ہیں یہ آدمی آیا جو کہ ایسا ہے، جو کہ کے لیے الذین آتا ہے۔ یوسوسو، یہ فعل ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس کے معنی وسوسہ ڈالنے والا، اس میں فاعل مبالغے کا صیغہ، اس میں فاعل نہیں مبالغہ، جس کے اندر یہ فعل پایا جاتا ہے۔ یوسوسو، جو وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا کام ہمیشہ بس دل میں خیالات ڈالنا۔ صدور، صدر کی جمع ہے، سینے کو کہتے ہیں، مراد دل ہے، صدور صدر کی جمع ہے، سینے کو کہتے ہیں، مراد دل ہے۔ آگے ناس کا لفظ واضح ہے۔ آگے ایک نیا لفظ ہے جو اس صورت کا آخری لفظ ہے، جنہ، جنہ، پھر اس کو پڑھ لیجئے، جنہ، جنہ نہیں ہے، جنہ ہے، جنہ جنت کے معنی میں باغ، اور جنتن یہ جمع ہے جنیون کی، جنیون واحد ہے، اس کی جمع ہے جنتن، جنتن کے معنی آتے ہیں جنات، شیاطین، شیاطین جو انسان کی جنس سے نہیں ہے بلکہ شیاطین ہے، ناس انسان اور جنہ شیاطین، تو جنہ نہ پڑھیں معنی بھی بدل جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اگر کسی نے من الجنتی والناس پڑھ لیا تو نماز کیا ہوگی بھائی؟ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ معنی تبدیل ہو جائیں گے، اس سے بگڑ جائیں گے معنی۔ یہاں جنت مراد نہیں ہے بلکہ جنہ مراد۔
جنات۔ تو یہ اس صورت میں آنے والے جو نئے کلمات ہیں ان کا مفہوم عرض کر دیا۔ اب اس کا ترجمہ دیجیے۔ قل اعوذ برب الناس، کہو آپ کہیے حضور علیہ السلام کو، آپ خود بھی کہیے جب کبھی آپ کو خطرہ محسوس ہو شیاطین کا، انسانوں کا، اور اسی طرح جو ہے اپنی امت کو بھی سکھائیے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں، برب الناس سارے لوگوں کے رب کی، سارے لوگوں کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، ملک الناس تمام لوگوں کے بادشاہ کی، ترجمہ لکھا سب لوگوں کے بادشاہ کی۔ کس کی حفاظت میں؟ تمام لوگوں کے رب کی، تمام لوگوں کے بادشاہ کی ہی، الہ الناس تمام لوگوں کے معبود کی۔ تین صفات بیان کی اللہ پاک کی، رب الناس، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ تین صفات کیوں بیان کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، وسواس، خناس پیچھے کو ہٹ کر چھپ جانے والے کے شر سے۔ من شر الشر سے، کس کے شر سے؟ الوسواس وسوسہ ڈالنے والے، الخناس پیچھے ہٹ کے چھپ جانے والے، یہ دونوں شیطان کی صفت بیان کی۔ ان دونوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ کے چھپ جانے والے کے شر سے میں رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کی پناہ میں آتا ہوں۔ کون ہے یہ؟ الذی، وہ جو کہ یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں۔ حضرت ترجمہ کیا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اچھا جناب، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو، چاہے وہ شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ واؤ کا ترجمہ یہاں اور سے نہیں ہے، یا سے ہے۔ چاہے وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اب کوئی ہمیں نقصان پہنچائے، کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی جادو اور بری نظر کا اثر ڈالے، ہم کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کی پناہ میں۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ وہ صورت ہے سورۃ الناس، جو ان معوذتین میں سے ایک صورت ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے پچھلی صورت میں پناہ مانگی گئی ہے نظر آنے والے دشمنوں سے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ سب نظر آنے والے ہیں۔ اس صورت میں پناہ مانگی گئی ہے نظر نہ آنے والے دشمنوں سے، وہ ہے انسان کا نفس اور شیطان۔ انسان کا نفس دونوں نظر نہیں آتے، اور دونوں سے پناہ مانگی گئی، اور دونوں سے بچاؤ صرف اور صرف اللہ کی حفاظت سے ہو سکتا ہے، ورنہ انسان بچ نہیں سکتا۔ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ پاک نے یہاں پہلے تو صرف رب الفلق، پچھلی صورت میں ایک صفت بیان کی رب الفلق، اس صورت میں تین صفات بیان کی اللہ کی، اور مفسرین فرماتے ہیں تینوں صفتیں ذرا غور فرمائیے ایسی ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ یہ رب تمہاری حفاظت کرنے پر پوری طاقت رکھتا ہے۔ ساری دنیا کے شیاطین مل جائیں، پورا زور تمہارا نفس لگا لے، معاشرے کے بدترین لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، جب تم رب کی حفاظت میں آؤ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ذرا دیکھیے ان تینوں آیتوں میں جو صفت بیان کی گئی، پہلی صفت رب الناس، ساری انسانیت کا رب۔ کون ہوگا؟ جو انسانوں کی حفاظت کر سکتا ہے، جبھی تو رب الناس ہے۔ رب الناس، ساری انسانیت کے رب، یعنی پیدا کرنے والے، پالنے والے، ان کی پرورش کرنے والے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے۔ کیا وہ اپنے بندوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے، اس لیے رب الناس فرمایا۔ آگے فرمایا ملک الناس، ساری انسانیت کے بادشاہ۔ بھائی دنیا میں بادشاہ ہیں، اور ان بادشاہوں کے ذمے اپنی رعایا کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن یہ عارضی بادشاہ ہیں، یہ حقیقی بادشاہ نہیں۔ حقیقی بادشاہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، سارے انسانوں کے بادشاہ۔ تو جس طرح ایک عادل اور رحم دل بادشاہ اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے عمر مدینے کے اندر ہے، اور وہ ہزاروں میل دور دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے عراق کے اندر اگر ایک بھیڑیا بکری کو کھاتا ہے تو عمر سے پوچھو گی۔ آپ اندازہ لگائیے، اور ایسا ہی ہوتا تھا ان کے دور میں، کسی بھیڑیے کی ہمت نہیں تھی بکری کو کھا لے۔
ایک چرواہے کی بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا، اس نے فوراً کیا کہا، لگتا ہے عمر کا انتقال ہو گیا ہے، لگتا ہے عمر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہاں ملک الناس کہا کہ اللہ آپ تو سارے انسانوں کے بادشاہ، میری حفاظت نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ آگے فرمائے الہ الناس، ترقی ہوتی جا رہی ہے، رب الناس، پھر ملک الناس، پھر الہ الناس، انسانوں کے معبود۔ کوئی اللہ کی عبادت کرے نہ کرے، اصل معبود تو اللہ ہی ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں الہ الناس کہا گیا کہ جو رب ہوتا ہے وہ تو رب ہوتا ہے، وہ تو اپنے سارے جو عبادت کرنے والی اپنی ساری مخلوق کی حفاظت، تو رب کہتے ہی اس کو ہیں۔ اس لیے تو اللہ پاک نے کہا تم ان کو رب مانتے ہو، ان بتوں کو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ سورہ حج میں آخری رکوع میں فرمایا کوئی مکھین پہ بیٹھ جائے تو اٹھا نہیں سکتے، مکھین سے کوئی چیز ان کے سامنے سے لے کے چلی جائے روک نہیں سکتے۔ یہ تمہارے معبود ہیں؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو ساری اپنے عبادت کرنے والوں کی حفاظت کر سکتا ہو، اسے حفاظت کی ضرورت، تم تو خود اپنے معبودوں کی حفاظت کرتے ہو۔ تو الہ الناس، یہ تینوں صفات وہ عظیم صفات ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ جو ان صفات کا واسطہ دے کے رب العالمین کی پناہ حفاظت میں آتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور بڑا مجرب عمل ہے، بڑا مجرب عمل۔ یقین کے ساتھ جب بھی آپ ان صورتوں کو پڑھیں گے، اللہ کا نظام غیبی، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے، کسی معمولی بادشاہ کی پناہ میں تھوڑی آئے، کسی فوج اور اسلحے والوں کی پناہ میں، آپ رب العالمین کی پناہ میں آ گئے، جس کی صفات کیا ہیں؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ایسی عظیم صفات۔ آگے فرمائے من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ عرض کیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو انتظار میں رہتا ہے، کہیں موقع ملے بس وسوسہ ڈالوں، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر وقت انسان اس کا لقمہ بن جاتا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم تو شیطان کے ہاتھوں مجبور ہیں، وہ جب چاہے ہمیں ورغلا دے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں۔ سب سے پہلی آیت خود قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت کمزور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے مقابلے میں جس پر ایمان لائے، جس پر بھروسہ کر رہے ہیں، جس سے مدد مانگ رہے ہیں، جس کی حفاظت میں آ رہے ہیں، قل اعوذ برب الناس کہہ کے، وہ تو شیطان سے بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور۔ جب تم اس کی حفاظت میں آگے، شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ غلط فہمی دور کر لی جائے کہ شیطان کے وساوس میں تو ہم کیا کریں جب تو شیطان ہم پہ غالب آ گیا۔ نہیں، شیطان ہم پہ غالب نہیں آیا، بلکہ ہم نے ان اعمال کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے شیطان غالب آیا۔ ان میں سب سے بڑا عمل اللہ کی یاد ہے۔ یہ جو وسواس الخناس فرمایا نا، شر الوسواس، وسوسہ کرنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا۔ حدیث میں آیا پیچھے کب ہٹتا ہے؟ جب یہ دیکھتا ہے کہ انسان اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ صرف ذکر تسبیح سبحان اللہ مراد نہیں، اللہ کا دھیان اور اللہ کی اطاعت مراد ہے۔ یہ مضمون میں بھی عرض کر رہا ہوں، اس پہ ذرا غور فرمائیے۔ یہ انسان ہیں ہم، ہمارے دل میں آتا ہے بے شیطان تو نظر نہیں آتا، یہ تو ہم پر غالب و قابض ہو جائے گا، لہٰذا ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یا یہ شیطانی جو اثرات ہیں، یہ جادوگر یہ شیاطین سے ملتے ہیں، وہ انسانوں پہ جادو کرتے ہیں، اب تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں بھائی؟ ہم تو مجبور ہوں گے۔ میں اس کی بالکل واضح آپ کے سامنے آیت پیش کر رہا ہوں، پوری تفسیر قرآن کی آپ کے سامنے ہے۔ صفحہ نمبر 550 کھولیں، انشاءاللہ وہ آیت آپ کو خود سمجھائے گی کہ کس طرح اللہ پاک اپنی مدد میں اپنے بندوں کو لیتے ہیں اور شیطان کے اثرات کچھ بھی اس پہ اثر نہیں کرتے۔ صفحہ نمبر 505، سورۃ النحل 14واں سپارہ، سورۃ النحل 14واں سپارہ 550، صفحہ نمبر 550۔ مسورات بھی کھول لیں، صفحہ نمبر 550، سورۃ النحل 14واں سپارہ۔ یہ اس سورت کی آیت ہے، آیت نمبر 98۔
میں آیت بھی پڑھ رہا ہوں، ترجمہ آپ صرف ترجمے کو غور سے دیکھیے، آیت بھی دیکھتے جائیں، ترجمے کو غور سے دیکھیے، انشاءاللہ دل کھل جائے گا بالکل، یہ وسوسہ اور یہ خیال ذہن سے بالکل واضح۔ قرآن کی آیت ہے، نور ہے، اس کا نور دل میں اترے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اس لیے کہ جب تم قرآن پڑھو گے اور قرآن پہ عمل کرو گے، شیطان تمہیں بہکائے گا، وسوسے ڈالے گا۔ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ تو ویسے شیطان کا کام کر رہا ہے۔ جب آپ نیک عمل کریں گے تو وسوسہ آئے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں وسوسہ آتا ہے، وسوسہ جبھی تو آئے گا، آپ جھوٹ بولیں گے وسوسہ تھوڑی آئے گا، وہ تو آپ کام ہی شیطان کا کر رہے ہیں۔ جب آپ کام کریں گے رحمان کا پھر وسوسہ آئے گا۔ تو فرمایا جب تم قرآن پڑھو گے تو شیطان وسوسہ ڈالے گا، تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دل میں وسوسہ آئے، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ پڑھیں۔ آگے دیکھیے اگلی آیت، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، آیت نمبر 99، آیت نمبر 99، اس کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا، شیطان کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان لائے، اس کا بس نہیں چلتا۔ ایمان لائیں کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے دیہان کے ساتھ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت پہ گزارنے کا نام ایمان ہے۔ جو ایمان لائے ہیں ان پر ان کا بس، اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اسی کی ذات پر اعتماد، اسی کی رحمت سے امید، اسی کا خوف، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان پر کوئی بس نہیں چلتا۔ اب دیکھیے یہی معوذتین ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھ کے پڑھیے، یقین رکھیے کہ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ پوری کائنات کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پر اس کا بس نہیں چلتا۔ کن پہ چلتا ہے؟ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 100، آیت نمبر 100 اسی صورت کی، انما سلطانہ، اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں، علی الذین یتولونہ، جو اسے دوست بناتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مشرکین، منافقین، فاسقین، گناہ گاروں پر جو شیطان کے راستوں پر چلتے ہیں، ان پر اس کا بس چلتا ہے۔ جو ایمان کے تقاضوں پہ چلتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ تو دیکھیے یہ آیت بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خناس، پیچھے ہٹنے والا، الذی یوسوس، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ اس کے وسوسہ ڈالنے کا مقام دل ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، وسوسہ دل میں شیطان ڈالتا ہے، ہم ذکر اللہ کے دھیان سے اس وسوسے کو دور کر سکتے ہیں، اور وسوسہ خود آ جائے تو اس پہ کوئی پکڑ گرفت نہیں۔ ہاں وسوسہ آیا، ہم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دی، اب پکڑ ہوگی۔ وساوس بہت آئیں گے، اس سے پریشان مت ہوں، ان وسوسوں پہ عمل نہیں کرنا، بلکہ فوراً کسی نیک عمل کے اندر مشغول ہو جائیں گے، وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس وسوسے کو دور کرنے کی کوشش کی تو اس کی مثال علماء نے بجلی کے ننگے تار کی طرح دی ہے۔ یہ ننگا تار لٹک رہا ہے، آپ راستہ بدل کے نکل جائیں تو اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر آپ ہاتھ سے اس کو ہٹانا چاہیں گے تو یہ کرنٹ، یہ بجلی آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ لہٰذا کبھی وسوسے کے بارے میں یہ نہ سوچیے میں اس کو دور کر دوں، بلکہ فوراً نیک عمل شروع کر دیں، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، جگہ تبدیل کریں، کسی نیک کام میں لگ جائیں۔ آپ تنہائی کے اندر وسوسہ آئے، تنہائی کو ختم کریں، باہر نکل جائیں، انشاءاللہ آپ کا وسوسہ ختم ہوگا، ورنہ شیطان کا لقمہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر کا خصوصی اہتمام۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا من الجنۃ والناس، یہ آخری آیت ہے، فرمایا چاہے وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے ہو، انسانوں میں سے، اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما لیجیے، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجیے۔ جنات میں سے ہو واضح شیطان اور شیطان کے اعلی کار، انسانوں میں سے ہو، اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی تو وہ بری صحبت کے لوگ ہیں، وہ بے دین لوگ ہیں، کافر ہوں، مشرک ہوں، باطل کے لوگ ہوں، نافرمان ہوں، ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے، وہ ہمیں گناہوں کی طرف ورغلاتے ہیں،
ہمیں گناہوں کی طرف کہتے بھائی کیا ہوا، میں تو دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا، میرا اپنا ارادہ نہیں تھا، بس دوست لے گئے میں بھی چلا گیا۔ تو ایسی دوستی سے وَنَقْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، ہر روز ہم وتر کی نماز میں دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہم الگ ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان سارے لوگوں کو جو آپ کے نافرمان ہیں۔ تو نافرمانوں کی صحبت ہمیں نافرمان بنا دے گی، اپنے آپ کو صحبت سے بچائیں۔ دوسرے معنی، ایک تو نافرمان لوگ، اب وہ چاہے میڈیا کی صورت میں ہو، چاہے ہمارے وہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس ایسے بنے ہوئے جو گناہوں کی چیزیں، نافرمانی کی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں، ہم بھی اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ہم اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ من الجنتی والناس کا لقمہ بن چکے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچائیں جو ہمیں وسوسہ ڈالتے ہوں اور ہمیں گناہوں کی طرف لے کے آتے ہوں۔ دوسرا، ناس سے مراد کیا ہے، وہ انسان کا اپنا نفس ہے، انسان کا اپنا نفس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکی، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان اور اس کے شرک کرانے کے شر سے۔ تو معلوم ہوا نفس بھی انسان کا بڑا دشمن ہے، نظر نہیں آتا، اس سے حفاظت بھی اللہ کی مدد سے ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے میں ترجمہ ایک مرتبہ پھر عرض کر رہا ہوں، اس ترتیب سے جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، سب لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے چھپ جاتا ہے، جیسے ہی اللہ کے ذکر سے غافل پاتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب ہم اللہ کا دھیان ہمیں حاصل نہیں ہوتا تو ہم شیطان کا لقمہ کیوں نہ بنیں، شیطان ہم پر مسلط کیوں نہ ہو، ہم شیطانی حرکتیں کیوں نہ کریں، ہمارا دل تو غافل ہے اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد کے لیے نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، ذکر بھی ہے اور نیک اعمال کا اہتمام بھی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں، معلوم ہے دل کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر دل وہ اللہ سے غافل ہے تو ہاتھ بھی غافل، آنکھ بھی غافل، زبان بھی غافل، پورا جسم غافل ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اے اللہ میری حفاظت فرمائیے گا میرے اس دشمن سے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجیے، آپ کی حفاظت کے علاوہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور جب میرے محترم دوستوں اللہ کے سکھائے ہوئے کلمات سے جب اللہ سے ہم مدد مانگیں گے تو کیا اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں نہیں لیں گے؟ بس یہ ہے یقین، یہ ہے اعتماد جو اس صورت سے ہمیں ملتا ہے، بھروسہ ملتا ہے ہمیں اس صورت سے۔ اس آیت سے معلوم ہوا نا، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا بس نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، اسی طرح ایک واقعہ احادیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں، رات کا وقت تھا، واپس جاتے ہوئے حضور ان کو گھر تک چھوڑنے، ازواج مطہرات کے حجرے تھے وہاں تک چھوڑنے کے لیے گلی میں نکلے۔ کون تھا؟ حضور علیہ السلام اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دیکھا سامنے سے دو انصاری صحابی گزر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، ارے بھائی ذرا بات سنو، بات سنو، دیکھو میں ہوں محمد الرسول اللہ اور میرے ساتھ تمہاری اماں جان حضرت صفیہ ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے اوپر کوئی شبہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بدگمانی آ سکتی ہے؟ آپ اس طرح بیان فرمائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں بھائی، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے،
وہ اس طرح بہکاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا دو چیزیں، ایک تو شیطان اتنا بڑا دشمن، تو اس سے بچاؤ ان صورتوں کے ذریعے، کم سے کم دن میں 3 مرتبہ صبح شام رات کو سوتے وقت اس کا اہتمام کریں گے سب انشاءاللہ۔ اور نمبر 2 وساوس، اور جہاں غلط فہمی بدگمانی پیدا ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعد میں پھر انسان صفائیاں دیتے رہتا ہے، جی میں تو ایسا نہیں تھا۔ آپ اس مقام پہ کھڑے کیوں ہوئے؟ آپ ان کے ساتھ بیٹھے کیوں کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگا؟ تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ اس صورت کو میرے ساتھ پڑھ بھی لیجئے اور ساتھ ساتھ اس پہ غور کرتے جائیے کہ اس کا مفہوم اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا اللہ کے کلام کی حقانیت کا اقرار کرنا ہے۔ اس سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میرا کلام پڑھ کے بندہ کہتا ہے میرے رب نے سچ کہا، جو بات اللہ نے کہی یہی سچ ہے، باقی دنیا میں جھوٹ ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، یہ کلمات کہنے چاہیے۔ درس مکمل ہوا۔